اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کی جو شعری نشست ہے یہ خصوصی طور پہ اس عہد کے نہ صرف عہد کے بلکہ پچھلی صدی کو بھی ملایا جائے تو پچھلے 200 سال میں اتنی عظیم شخصیت مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ کے پائے کی پیدا نہیں ہوئی ہے، اور جو ایک تاریخ ساز شخصیت ہے اور جس نے اسلام کی سمجھ لیے کہ نشاط ثانیہ کے لیے بہت ہی عظیم کام کیا، تو اس حوالے سے یہ نشست ہو رہی ہے اور اس میں چند معروف شعراء بھی شرکت کر رہے ہیں اور یہ بڑی مخصوص انداز میں ہے۔ اب میں باقاعدہ شعری نشست کا آغاز کرنے کے پہلے میں آج کے ایک بہت ہی عمدہ شاعر اور استاد بھی ہیں اور ایک منفرد لہجے کے جناب محمود غازی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور اس جناب سید ابو العلا مودودی کے حوالے سے اپنے کلام سے ہمیں گوشے گزار کریں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے موقع پر ان کی یاد میں اب سے 30 سال پہلے ایک نظم کہی تھی، ارشاد۔ بعد میں کہیں کھو کھا گئی، ابھی یادداشت کے سہارے اس میں سے 3 بند میں نے ڈھونڈ کے نکالے ہیں، پیش خدمت۔ ارشاد۔ کوئی کہتا ہے مقرر اس کو، کوئی کہتا ہے مفسر اس کو، کوئی کہتا ہے مدبر اس کو، سبحان اللہ، کوئی کہتا ہے مفکر اس کو، واہ واہ، شک نہیں ذات اس کی ہے اعلیٰ، واہ، یعنی کہ سید ابو العلا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا، پھر آتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے مقرر اس کو، کوئی کہتا ہے مفسر اس کو، واہ کوئی کہتا ہے مدبر اس کو، واہ کوئی کہتا ہے مفکر اس کو، واہ واہ، شک نہیں ذات اس کی ہے اعلیٰ، یعنی کہ سید ابو العلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ شاہکار اس نے ایک کام کیا ہاں، جس نے قرآن کو فہم عام کیا، واہ، کفر و باطل خیال خام کیا، کیا کہنے، سبحان اللہ، کفر و باطل خیال خام کیا، دین برحق جہاں میں عام کیا، واہ واہ، مشل راہ ترجمان قرآن، کیا کہنے، اس کی تصنیف تفہیم القرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر آتا ہوں، پھر آتا ہوں، واہ، شاہکار اس نے ایک کام کیا ہاں، جس نے قرآن کو فہم عام کیا، واہ واہ، کفر و باطل خیال خام کیا، واہ واہ، دین برحق جہاں میں عام کیا، کیا کہنے، سبحان اللہ، مشل راہ ترجمان قرآن، واہ واہ، اس کی تصنیف تفہیم القرآن۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آخری بندر سے ارشاد، اس نے قرآن کے پیغام کو پہنچایا ہے، واہ واہ، اس نے قرآن کے پیغام کو پہنچایا ہے، نقش پا احمد مرسل کا بھی دکھلایا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، نقش سبحان اللہ، پا احمد مرسل کا بھی دکھلایا ہے، دور حاضر کے تقاضوں کو بھی سمجھایا ہے، کیا کہنے، واہ راستہ قومی حمیت کا بھی بتلایا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، وہ کیا تو ہے کہنے، واہ واہ، احمد مرسل کے غلاموں کا غلام، غازی کرتا ہے اسے پیش عقیدت سے سلام۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، صاحب، پھر اس نے قرآن کے پیغام کو پہنچایا ہے، نقش پا احمد مرسل کا بھی دکھلایا ہے، کیا کہنے، دور حاضر کے تقاضوں کو بھی سمجھایا ہے، واہ واہ، راستہ قومی حمیت کا بھی بتلایا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، وہ تو ہے احمد مرسل کے غلاموں کا غلام، واہ واہ، غازی کرتا ہے اسے پیش عقیدت کا سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دوں گا وہ ایک بہت ہی منفرد لہجے کا شاعر ہے اور بہت ہی واقعی میں دل جمعی سے اور ایک ادبی پس منظر بھی رکھتے ہیں، جناب مجید محور صاحب کو دعوت کلام دے رہا ہوں۔ اس قدر پائی فضیلت رب سے، واہ، اس قدر پائی فضیلت رب سے، شخصیت منفرد ہوئی سب سے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اس قدر پائی فضیلت رب سے، شخصیت منفرد ہوئی سب سے، واہ واہ، اس کی تحریر سے جلا پائی، اس کی تحریر سے جلا پائی، تھا طلبگار روشنی کب سے، کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، صاحب، پھر آتا ہوں، واہ واہ، اس کی تحریر سے جلا پائی، تھا طلبگار روشنی کب سے، چھا گیا وہ چہار عالم میں، چھا گیا وہ چہار عالم میں، علم پھیلا جو اس کے مکتب سے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھا گیا وہ چہار عالم میں، علم پھیلا جو اس کے مکتب سے، واہ واہ، ہو گیا جو بھی آپ کا پیرو، ہو گیا
जो भी आपका पैरो वो नहीं हटता अपने मनसब से। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, फिर तो वाह 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 वाह। हो गया जो भी आपका पैरो वो नहीं हटता अपने मनसब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। था उजाले का वो अमी ऐसा, हाँ, था उजाले का वो अमी ऐसा, हार ना मानी जुल्मते शब से। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। था उजाले का वो वाह 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 वाह। था उजाले का वो अमी ऐसा, हार मानी न जुल्मते शब से। जहाँ लुटाते हैं अपनी अहले हक, हाँ, जहाँ लुटाते हैं अपनी अहले हक, ऐसी वाबस्तगी है मजहब से। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर तो जहाँ लुटाते हैं अपनी अहले हक, हाँ, ऐसी वाबस्तगी है मजहब से। क्या कहने, महवरे बेबहा मिला महवर, वाह 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 वाह। महवरे बेबहा मिला महवर, मोतक़िद उनका मैं हुआ जब से। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह 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 साहब। शुक्रिया। महवरे बेबहा मिला महवर, हाँ, मोतक़िद उनका मैं हुआ जब से। वाह वाह इस कदर पाई फजीलत रब से, वाह वाह। शख्सियत मुनफरिद हुई सबसे। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान हो गया जो भी आपका पैरो हाँ। वो नहीं हटता अपने मनसब से। मैं इस अहद के अजीम शायर जनाब एजाज रहमानी को दावत कलाम दे रहा हूँ कि आए और बयाद सैयद अबुल आला मौदूदी मुशायरे में अपने कलाम में बलागत से हमें महसूस करें। उसका मतलब समाज फरमाइए कि वो शहर बेहुनर में हुनर की मिसाल था। क्या कहने, सुभान अल्लाह। वो शहर बेहुनर में हुनर की मिसाल था। अरे दश्ते बलाए जाम शजर की मिसाल। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्या कहने साहब, फिर तो दश्ते बलाए वो शहर बेहुनर में हुनर की मिसाल था। दश्ते बलाए जाम शजर की मिसाल था। वो एक घने दरख्त की सूरत था धूप में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक घने दरख्त की सूरत धूप में। बिसाए के एतबार से घर की मिसाल। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर तो वाह 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 वाह। वो एक घने दरख्त की सूरत धूप में। साए के एतबार से घर की मिसाल था। सुनिए कि उसने बहुत जलाए थे तफहीम के चिराग। तफहीम के चिराग। उसने बहुत जलाए थे तफहीम के चिराग। वो शब की तीरगी में सहर की। वो शब की तीरगी में सहर की मिसाल था। कि दुश्मन के तंज का कभी देता न था जवाब।
दुश्मन के तंज का कभी देता न था जवाब, वो पत्थरों में आईना गर की आईना गर की मिसाल, दुश्मन के तंज का कभी देता न था जवाब, वो पत्थरों में आईना गर की मिसाल। शेर सुना कि वो जानता था शोला नवाई के ढंग भी, दूसरा मिसाल कि वो जानता था शोला नवाई के ढंग भी, लहजा मगर नसीमे सहर, लहजा नसीमे सहर की मिसाल, वो जानता था शोला नवाई के ढंग भी, लहजा मगर नसीमे सहर की मिसाल। रोशन किया था उसने दिमागों को फिक्र से, क्या कहना, रोशन किया था उसने, रोशन किया था उसने दिमागों को फिक्र से, वे सूरज सरिश्त था वो कमर की, सूरज सरिश्त था, रोशन किया था उसने दिमागों को फिक्र से, सूरज सरिश्त था वो कमर की मिसाल था, कि ईमान की रोशनी से मुनव्वर था उसका दिल, ईमान की रोशनी से मुनव्वर था उसका दिल, वो चश्मे हक निगर में नजर की मिसाल, वो चश्मे हक निगर में नजर की मिसाल था, कि खुशबू थी उसकी जात के अंदर बसी हुई, खुशबू थी उसकी जात के अंदर बसी हुई, बज़्म-ए हयात में वो अगर की मिसाल, हयात में अगर खुशबू, बज़्म-ए हयात में वो अगर की मिसाल था, कि बहरे हुसूले हक वो सरापा था एहतिजाज, बहरे हुसूले हक वो सरापा था इनकिसार, बहरे हुसूले हक वो सरापा था इनकिसार,
باطل کے واسطے وہ شرر کی باطل کے واسطے وہ شرر کی مثال تھا کہ بھرتا تھا موتیوں سے وہ کشکول ذہن کے بھرتا تھا موتیوں سے وہ کشکول ذہن کے جو قول بھی تھا اس کا گوہر کی قول بھی تھا اس کا گوہر کی مثال تھا شبنم کی طرح نرم و لطیف اس کا تھا مزاج شبنم کی طرح نرم و لطیف اس کا تھا مزاج شبنم کی طرح نرم و لطیف اس کا تھا مزاج اہل نظر میں دیدہ تر کی مثال اہل نظر میں دیدہ تر کی مثال تھا اہل نظر اعجاز آج بھی وہ ہمارا ہے رہنما اعجاز آج بھی وہ ہمارا ہے رہنما وہ میرے قافلہ جو خضر کی میرے قافلہ جو خضر کی مثال تھا وہ شہر بے ہنر میں ہنر کی مثال تھا دشت بلائے جام شجر کی مثال دشت بلائے جام شجر کی مثال تھا اب میں اس عہد کے بہت ہی عمدہ اور منفرد لہجے کے کہہ لیجیے شاعر بھی مدبر بھی مفکر بھی اور اچھے پروفیسر بھی ہیں اچھے لکھاری بھی ہیں اور اچھے کمپیٹر بھی ہیں جناب سلیم مغل صاحب کو دعوت کلام اور دعوت گفتگو بھی دوں گا جو سید ابو العلا مودودی کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گے. اس کے بعد وہ مشہور معروف عظیم شخصیت حسن عسکری صاحب کے کلام کو بھی اپنی منفرد لہجے میں پیش کریں گے. سید ابو العلا مودودی سے میری پہلی ملاقات 1973 میں ہوئی جب میں گورنمنٹ شاہ عبداللطیف کالج میر پخاس میں سال اول کا طالب علم تھا. اور میں ایک دلچسپ بات آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ اس ملاقات میں مولانا سے نہ صرف یہ کہ متاثر ہو کر نہیں آیا بلکہ کچھ برا سا تاثر لے کر آیا. اور اب آپ دیکھیے خدا کی شان کہ کیسے متاثر ہونا شروع ہوتا ہوں. شاید ہم نے بعد میں ریئلائز کیا کہ میرا تعلق چونکہ اندرون سندھ سے تھا, عمر کوٹ کے پاس ایک قصبہ ہے کنڈری, وہاں سے, اور وہاں وہ ملنے جلنے کے حوالے سے بہت زیادہ آؤ بھگت اور بڑی بڑی باتیں 10 دفعہ خیریت پوچھنا, میں اس کلچر سے نکل کر گیا تھا. اور مولانا سے جب ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے تو بالکل خیریت پوچھی, نام پوچھا, کیا کرتے ہیں, 2-4 باتیں پوچھی اور 2-4 باتوں کا جواب دے دیا. کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی. شاید مجھے اس سے کچھ مایوسی ہوئی تھی کیونکہ میں کسی اور مزاج کے ساتھ کسی اور پس منظر سے وہاں گیا تھا. اب آپ دیکھیں مولانا سے متاثر میں کس طرح ہونا شروع ہوتا ہوں. کراچی میں نام نہیں لوں گا, بہت بڑے معروف عالم, ان کا نام دنیا بھر میں
ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور جمعے کی نماز اگر یونیورسٹی میں چھوٹ جاتی تھی تو پھر ہم ان کی مسجد میں پڑھنے جاتے تھے کیونکہ وہاں تاخیر سے نماز ہوتی تھی. نماز کے بعد ہم ان کے حجرے میں بیٹھتے, لڑکے ہوتے تھے, یوں ہی شغل میں بیٹھ جاتے کہ چائے ملے گی, بسکٹ ملے گا. ان کا نام بھی بہت سن رکھا تھا, بہت بڑے عالم دین تھے. اب جب ہم نے ان کی باتیں سنی اس میں کچھ ایسی باتیں آنا شروع ہوئیں کہ جو اچھی نہیں لگتی تھیں. مثلا انہوں نے فرمایا کہ جب میں لندن پہنچا تو سورج نکل آیا, لوگوں نے کہا یہاں تو سورج نکلتا ہی نہیں, سبحان اللہ آپ کی وجہ سے سورج نکل آیا. پھر کہنے لگے جب میں ہاسپٹل پہنچا تو نرسوں نے کہا اتنا خوبصورت مولوی تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. کچھ ایسی کمزور باتیں ہیں جو ایک عالم دین کو مجھے نہیں دیتی تھیں. اور جیسے جیسے وہ یہ زیادہ باتیں کرنے لگے تو ان کی محفل میں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا کہ نہیں, عالم کی شان تو وہ ہے وہ کم گو ہو اور وہ صرف مفید اور کام کی بات کرے. اور وہ پھر یہاں مولانا کی عظمت میرے اندر جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہونا شروع ہوئی. اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ اچھرا گیا اور مولانا سے ملا اور پھر ان کی بڑائی کا زندگی بھر قائل رہا. اور میں اکثر یہ 2 شعر مولانا کے لیے گنگناتا ہوں کہ ریگ زارے حیات میں مجھ کو ذوق و شوق سفر انہی سے ملا, اور رات کی بے افق طوالت میں اعتماد سحر انہی سے ملا, اور ان کے کردار میں گداز بہت, ان کی سیرت پہ مجھ کو ناز بہت. اور پھر مجھے یہ موقع ملا کہ جب ہم کراچی یونیورسٹی میں تھے اور میں وہاں کے سالانہ میگزین الجامعہ کا ایڈیٹر تھا تو ہم نے ایک پروگرام یہ بنایا کہ اب ہم ایک الجامعہ سید مودودی نمبر لے کر آئیں. تو اس کے لیے پھر میں نے انڈیا کا سفر کیا. میں دہلی گیا ریڈیانس ویکلی کے دفتر میں اور روزنامہ دعوت دہلی ان کے مسلم کے آفس میں گیا, اور مولانا کے نقش قدم جہاں جہاں نظر آیا ہم اس کے پیچھے چلتے چلتے مولانا کے عزیز و اقارب سے, رشتہ داروں سے, جماعت اسلامی ہند کے دفتر میں اس وقت مولانا یوسف صاحب امیر ہندوستان تھے وہ, تو نعیم صاحب وہاں کے پیم ہوا کرتے تھے, ان سب لوگوں سے میں ملا اور میں نے ایک خزانہ جمع کر لیا. یہ وہ زمانہ ہے جب انڈیا میں بھی فوٹو کاپی اس طرح نہیں ہوتی تھی, پہلے اس کا نیگیٹو بنتا تھا پھر اس سے اس کی کاپی بنتی تھی. تو میں کافی مواد لے کر آیا اور میں بڑا خوش تھا کہ میں نے مولانا پر اتنی تحقیق کی, اتنی چیزیں میں نے جمع کر لیں. لیکن جب یہاں آیا تو کسی وجہ سے ہم کراچی یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے وہ الجامعہ ہم شائع نہیں کر سکے. تو میں نے پھر وہ سارا میٹر چیزیں جو بھی مجھے ملی وہ میں نے الطاف حسن قریشی صاحب کو دے دی. اور میرا خیال ہے اردو ڈائجسٹ جو سید مودودی نمبر آیا اس میں خاصا حصہ میرا بھی ہے. تو یہ بھی ایک ایسی یاد ہے جو مجھے ہمیشہ اچھی لگتی ہے جب بھی میں سوچتا ہوں کہ مولانا کے لیے مجھے اتنا کام کرنے کا موقع ملا. پھر مولانا کا جب انتقال ہوتا ہے اور سب سے پہلے لاہور سے بھی پہلے میت یہاں کراچی میں آتی ہے, ہم بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. اور میں بڑے لوگوں کو وہ تصویر دکھا کر بتاتا ہوں, میں اس کو بھی اپنے لیے ایک سعادت اور اعزاز سمجھتا ہوں کہ مولانا کی جہاں میت رکھی گئی تھی ایئرپورٹ پہ, اور بڑا ہجوم تھا, اس کے بالکل پیچھے میرے ایک طرف مولانا جان محمد عباسی ہیں اور ایک طرف گورنر احسن عباسی ہیں, اور ان دونوں عباسیوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں اور وہ جی. تو وہ بھی مجھے لمحے جو ہیں اس طرح کہ میں وہاں بھی ہزاروں کے مجمع میں سب سے قریب کھڑا ہوں, مجھے اس احساس سے بھی خوشی سی ہوتی ہے. اور بہت سی باتیں ہیں لیکن میرا خیال ہے چونکہ یہ مشاعرے کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے زیادہ کچھ ہو رہا ہے. اس وقت جو نظم میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ہمارے ایک محترم دوست ہیں سید حسن عسکری فاطمی, جو اس زمانے میں جسارت میں بطور صحافی کام کیا کرتے تھے. بعد میں پھر میرے ساتھ انہوں نے اردو یونیورسٹی میں کافی عرصہ پڑھایا, بھی ریٹائر ہو گئے. یہ بہت کیفیت لیے ہوئے ہے نظم, اور اس وقت ان حالات میں جب مولانا کا انتقال ہوا تھا تو جس نے پڑھی اس نے دل کو چھوا اس نظم میں. تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مثال صرف تھا دین مبین کے آنگن میں, مثال صرف تھا دین مبین کے آنگن میں, وہ ایک گل کے نمایاں تھا سارے گلشن میں, چراغ نور تھا اسلام کے نشیمن میں, متاع علم تھا انسانیت کے دامن میں, دیار غیر میں جہاں سے گزر گیا لوگو, تمہیں خبر بھی ہے یہ کون مر گیا وہ اپنے عہد کی آواز تھا گجر کی طرح, اندھیری رات میں روشن رہا سحر کی طرح, وہ مہربان تھا مصیبت میں اپنے گھر کی طرح,
وہ سایہ دار تھا صحرا میں ایک شجر کی طرح، وہ باوقار تھا روشن ضمیر تھا لوگوں، وہ روشنی کی مسلسل لکیر تھا لوگوں، وہ دودھ مانے طریقت کا ایک شہزادہ، درست راہ تھی جس کی صحیح تھا جادہ، جہاں نے ظلم میں مہر و وفا کا دل دادا، ادو بھی آئے تو لطف و کرم پہ آمادہ، وہ مر گیا ہے تو پیٹیں نہ کیسے سر لوگوں، کہاں سے لائیں گے اب ایسا راہ لوگوں، تمام عمر جو کرتا رہا مسیحائی، تمام عمر جو کرتا رہا مسیحائی، وہ محترم میرا سید علی کا شہدائی، نظام عدل کا دائی، نبی کا سودائی، وطن سے دور جسے زندگی ناراض آئی، نگاہ ڈھونڈ رہی ہے کدھر گیا لوگوں، وہ ہم کو چھوڑ کے اللہ کے گھر گیا لوگوں، جو تلخیوں پہ دلائل کی برف رکھتا تھا، جو تلخیوں پہ دلائل کی برف رکھتا تھا، کشادہ دل تھا سمندر کا ظرف رکھتا تھا، بصیرتوں میں قیامت کا ظرف رکھتا تھا، جو گمرہی پہ ہدایت کے حرف رکھتا تھا، وہ پیرو مرشدو سردار مر گیا لوگو، ہمارا قافلہ سالار مر گیا لوگو۔ اب دیکھیے اس میں کیا وہ میر انیس والی والا رنگ کہیں کہیں جھلکتا ہے، وہ غم شناس، وہ ہمدرد و چارہ گر کی طرح، وہ غم شناس، وہ ہمدرد و چارہ گر کی طرح، وفا اساس محبت میں رہ گزر کی طرح، نشان راہ کبھی اور کبھی خضر کی طرح، وہ راہبر تھا مگر ایک ہم سفر کی طرح، وہ راہبر وہ مسافر گزر گیا لوگوں، دکھا کے راہ مثال خضر گیا لوگوں۔ اور جی اداس سر و سمن میں میں کس کو پرسا دوں، اداس سر و سمن ہے میں کس کو پرسا دوں، غموں سے چور بدن ہے میں کس کو پرسا دوں، نڈھال بھائی بہن ہے میں کس کو پرسا دوں، ملول اہل وطن ہے میں کس کو پرسا دوں، ہر ایک کو خون کے آنسو رلا گیا لوگوں، ہمیں اجاڑ کے دستے قضا گیا لوگوں۔ حضرات آج کی یہ ایک عظیم الشان نشست اس عہد کے عظیم مفکر حضرت سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد کی گئی۔